أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ربي زدني علما میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو وعلیکم سبق نمبر 12A آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خصوصی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ آدھا کورس کر چکے ہیں۔ مڈ کوئز میں آپ سب نے بہت بہترین نمبر لیے، اور اسی مبارکباد کے ساتھ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ ہم یہاں پر دیکھیں، آپ سب کو مبارکباد ہے کہ آپ سب نے کوشش کی ہے، جس کے جتنے بھی نمبر آئے ہیں، لیکن ایک دنیاوی تو کہ رسم ہے اور ہمارے پاس فارمیلٹی ہے، تو ہمارے پاس کچھ احباب ایسے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے شاید زیادہ تھوڑی محنت کی، تو ان کے نمبر اس میں پہلی پوزیشن پر ہیں، دوسری پوزیشن پر ہیں اور تیسری پوزیشن پر ہیں، تو اور اس دفعہ کثیر تعداد تھی، اس لیے مجھے خوشی بھی زیادہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں میں ایک دفعہ ان کا نام لیا جائے اور ہم انہیں اکنالج کریں، اور انہیں ہم دعا کے لیے بھی کہیں، آپ سب ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ ان کے شوق اور محبت سے انہوں نے اتنے اچھے نمبر لیے۔ اگر وہ یہاں موجود ہوں تو وہ ریز آف ہینڈ کر کے زوم میں ہمیں بتا بھی سکتے ہیں۔ تو 100% نمبر، یعنی پورے 60 میں سے 60 نمبر لے کر پہلی پوزیشن جو تھی وہ غالباً 8 لوگوں نے مشترکہ طور پر حاصل کی۔ اس میں ہمارے پاس جو نام ہیں: مرسل لاشاری، جویریہ سعید، عبد الرحمن خان، ڈاکٹر شہزاد کامران، اقرا کمل، عبد الحادی، محمد مبشر احمد خان اور ڈاکٹر سمینہ شمیم۔ تو آپ سب کو مبارکباد۔ آپ 59 نمبروں کے ساتھ، یعنی 59 نمبروں کے ساتھ دوسری پوزیشن جو ہے اس میں ایک لمبی لسٹ ہے: ثنا مریم، سعد عبداللہ، حبیب النبی، فاطمہ عارف بٹ، ثنا فرحت، عائشہ قیوم، ارم کمال، شبانہ زریں، مدت احمد، بشرا احمد، مقصود احمد، رحیمہ آفتاب، سائمہ بنت مشتاق، ماشاءاللہ سسٹر رحیمہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، عفت بلال احمد، شاہنیلا، ڈاکٹر مدثر شاہ، مصبح احمد رنداوا، سید سہیل بخاری، محمد عابد قریشی، شاہدہ فضل، جی بردر عابد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، راشدہ قدیر اور عاشق محمد صاحب۔ اور اس کے بعد 58 مارکس کے ساتھ جو لوگ تھے تیسری پوزیشن والے، وہ بھی ایک بڑی تعداد ہے، 10 کے قریب۔ اس میں ہے کمل امین، فاطمہ شیخ، عامر محسن، ہنا ضیاء، زاہدہ انجم علی، ماشاءاللہ سسٹر فاطمہ شیخ از 10، زاہدہ انجم علی، کرن نبی، عائشہ سلیمان، سسٹر مہر بھی ہیں ہمارے ساتھ، ابیہا، سمیرہ ملک، مہر ریحان اور سعید احمد صاحب۔ سعید احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ آپ سب لوگوں کو بہت خصوصی مبارکباد، اور سب کو مبارکباد، دلی مبارکباد کہ قرآن سیکھنے کے سفر میں شامل ہونا، اس نیت اور ارادے کا اظہار بھی جو ہے یقیناً اللہ کے ہاں۔ سسٹر شانیلا بھی ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آئی ایکنالج ایوری بڈی، اور الحمدللہ اسی شوق جذبے سے سسٹر عفت بھی بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، اسی شوق جذبے اور اسی محبت کے ساتھ، اور اب آپ کی منزل جو ہے آگے ظاہر ہے اور بہتر کرنا، قرآن کے استاد بننا، اس سلسلے کو لے کر چلنا، اس کی نیت اور ارادہ بھی آج سے کریں سب لوگ۔ جنہیں لگتا ہے کہ تھوڑا سا نیچے رہ گیا، وہ یہ ارادہ اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اس سے آگے، ماشاءاللہ مرسل لاشاری از ود اس آلسو۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ اور بہتر انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ آپ کو اور بھی مزہ آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ جو چیزیں ہم سیکھ رہے تھے ان کی اپلیکیشن بھی ہے۔ سورہ فلق پڑھیں گے، اور آج کی ایک اور مبارکباد یہ ہے کہ فعل مضارع شروع کریں گے۔ تو اندازہ کریں ماضی ہم نے کر لیا اس لیول پہ، مضارع کے لیے ذرا اوپر کا لیول، تو آپ کا لیول اوپر بھی جا رہا ہے سب کا، ٹھیک ہے؟ سو تو انشاءاللہ نقطۂ تعلیم بھی ٹھیک ہے، سسٹر نادیہ فرما رہی ہے میں آپ لوگوں کے ویوز لوں گا کلاس کے آخر میں۔ ابھی کلاس پڑھا لیتے ہیں، اگر کسی نے بات کرنی ہوگی، کچھ کہنا ہوگا، تو کلاس کے آخر میں ضرور آپ اپنے شیئر کریں۔ تو نقطۂ تعلیم اور 13 نئے الفاظ جو قرآن میں 841 بار آئے ہیں۔
اور الحمدللہ ماشاءاللہ سسٹر آمنہ علی بھی ہیں. تو سبق نمبر 12 کے اختتام پر 144 الفاظ جو قرآن میں 31,638 بار آئے ہیں. تو 31,000 کی بار کو عبور کر گئے. آئیے ہم سورہ فلق کی تلاوت کو سماعت کریں. سن رہے تھے تو سورہ فلق کے بہت سے الفاظ آپ کو فیملیئر لگ رہے ہوں گے. تو سب سے پہلے ذرا کل کا معنی جو ہے نا آپ سب لوگ مجھے بتائیں. کل آپ کہہ دیجئے. آپ کہہ دیجئے. بالکل ٹھیک ہے. اعوذو کا معنی بھی آپ سب کو آتا ہے, وہ بھی بتائیں ذرا. میں پناہ مانگتی ہوں. میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. خاتون ہے تو آتی ہوں, دونوں معنی بنیں گے. ٹھیک ہے. بربی کے کتنے ٹکڑے ہوں گے یہ بتائیں سارے. 2 ٹکڑے. 2 ٹکڑے. کیا ٹکڑے ہوں گے؟ بی اور رب. رب. بی اور رب. اچھا دیکھیں اب ذرا توجہ سے سنیں. اب اس میں اس پوری آیت میں کل کا معنی اعوذ بربی سب آپ کو پتا ہے. الفلق صرف ایک نیا لفظ ہے. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, اگر آپ وہ رٹا ہوا ترجمے میں تو شاید آپ کو معنی آتا ہوگا, لیکن میں یہ پوچھتا ہوں یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ الفلق اسم ہے. ماشاءاللہ. ہاں اب غور کریں. دیکھیں اب ہے صحیح خوش ہونے کا موقع کہ اس آیا مبارکہ کی ہر بات آپ کو پتا ہے, صرف ترجمہ نہیں اور رٹا ہوا ترجمہ نہیں. آپ کو پتا ہے اعوذ کیسے ہے, بربی کے ٹکڑے کتنے ہیں, الفلق اسم ہے, کون سا اسم ہے. تو یہ اب انشاءاللہ جو اگلا لیول ہے ہمارا وہ یہ ہوا کرے گا. ٹھیک ہے. تو ابھی اس کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے تھوڑا تعارف کروا دیں آپ کو کہ یہ جو صورتیں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انتہائی اہم صورتیں قرآن کی. یہ جو ہماری زندگی ہے نا, عملی زندگی, اس میں ان کا بڑا خاص رول ہے. اور آج کل کے دور میں میں خاص طور پہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر میں روحانی ڈاکٹر ہوتا تو آپ سے بھاری فیس لیتا یہ بات آپ کو بتانے پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی سے مفت میں ہمارے لیے مہیا کر رکھی ہے اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اور اس دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ جو معوذتین ہیں, 2 صورتیں یعنی جن میں تعوذ پناہ مانگی جائے, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ کتنی اہم ہیں. ان کو کہتے ہیں معوذتین, جن 2 صورتوں کے ذریعے پناہ مانگی جائے. اللہ کے نبی کی سنت یہ تھی کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو 1 دفعہ, جبکہ فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے. یہ سنت تھی اور یہ طریقہ ہے ہمارے لیے زندگی میں لانے کا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم جب بستر پر آرام فرما ہوتے اپنے ہاتھوں پر یہ صورتیں پڑھ کے پھونکتے اور اپنے جسم پر اس کو پھیر لیتے. تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے حفاظت کا انتظام بھی ہوگا. اور جب آپ اس کے ترجمے میں ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ اس دور کے حوالے سے کہ جس دور میں یہ تینوں شر, اندھیرے کا شر, رات ہوتے ہی مصیبتیں, برائیاں, جادو جو ایک عذاب کی طرح اس معاشرے میں نازل ہوتا جا رہا ہے خاص طور پہ کچھ خاندانوں میں اور کچھ کمیونٹیز میں, اور حسد جو ہر جگہ نظر آ رہا ہے ہمیں. تو ان شرور سے آپ بتائیں آپ بچنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے, اتنے یہ خطرناک قسم کے شر ہیں. تو یہ صورتیں ان سے بچنے کا آسان سب سے فارمولہ ہے. اس لیے پوری توجہ سے آج انہیں سیکھیے, پڑھیے, ایک ایک لفظ کو جانیے, آئندہ محبت سے استعمال کیجیے, اپنی عملی زندگی میں لائیے, خود کو بھی بچائیے. قل اعوذ برب الفلق, کل کا مطلب کہہ دیجئے, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, یہ آپ سب پڑھ چکے ہیں. کل کا معنی آپ کو پتہ ہے, کہہ دیجئے. اور یہ قالا اس نے کہا اور قالو ان سب نے کہا, یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اور باللہ کی طرح بربی کے 2 ٹکڑے. اور الفلق یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے. اور یہ فلق قاف نقطوں والا ہے تو یہ ہے صبح اس کا معنی. اور ایک فلق دوسرا اردو میں ہوتا ہے زمین و آسمان کے لیے جو استعمال کرتے ہیں, فلق ہے نا. تو قل اعوذ برب الفلق, الفلق یہ صبح کے رب کی صبح. تو یہ معنی آپ نے یاد رکھنا ہے, ذہن میں لانا ہے. یہ اسم ہے, کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. اب یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم سب فتنوں میں گرے ہوئے ہیں. آج کل فتنوں کی ایسی بہتات ہے, دن رات آفات ہیں, شر ہیں, وائرس ہیں, حسد ہے, مصیبت ہے ہر طرف. تو اس سے کیسے بچیں؟ اللہ کی عظمت کو محسوس کریں کہ اس کی ربوبیت کو, کہ وہی مجھے پال رہے ہیں ان ساری مصیبتوں, ساری مسائل, سارے چیلنجز کے باوجود. آج بھی اسی سے درخواست کہ وہ میری حفاظت کرے.
اور خاص طور پہ رب الفلق کے جو الفاظ ہیں نا اس پر غور، تصور کا احساس کہ وہ کریم رب کیسے اس صبح کو لے کر آتا ہے، اور سورج کا آنا اور روشنی کیسے پھیل جاتی ہے، اور پھر اس کی دوری اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی زمین و آسمان کے ساتھ، زمین سے، کہ نہ تو یہ ہمیں نقصان دے، نہ بہت زیادہ، نہ بہت دور رکھا کہ ٹھنڈا یخ کر دے اور تب بھی زندگی ختم، نہ بہت قریب کہ گرمی سے ابال دے اور تب بھی زندگی ختم، اور پھر اس کی زمین کی ایک خاص حساب سے گردش اور یہ سارے انتظامات، تو اللہ کا یہ فضل دیکھیے۔ تو اس رب کا احساس کرتے ہوئے کہ جس نے اس ساری کائنات کی مخلوقات کو پالنے کے لیے اتنا انتظام کیا ہے، وہ مجھے بھی پالنے والا ہے، میری بھی حفاظت کرنے والا ہے، اس تصور، احساس اور اس دعا کے ساتھ آپ جب بھی پڑھیں اس آیہ مبارکہ کو، تو انشاءاللہ آپ اس کا ایک خاص اثر اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ جی ہماری سسٹر نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، کہاں گئی ہیں؟ پڑھیں، ایک دفعہ دہرا دیں۔ جی سسٹر اقرا پڑھیے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، فلق صبح کے۔ قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے۔ صبح کے، اور خاتون ہوگی تو کہیں گی میں پناہ میں آتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ دونوں طرح سے ترجمہ ہوتا ہے۔ من شر ما خلق، اور اگر خلق کو آپ غور کریں تو خلقہ ہے، یہ وہی خلقہ ہے جو آپ ٹیبل میں پڑھ رہے ہیں، خلقہ کیا معنی ہے اس کا بتائیں آپ سارے؟ خلقہ اس نے پیدا کیا۔ اس کی جمع کیا ہے، وہ بھی بتائیں۔ خلقو خلقو، ویری گڈ۔ تو ماشاءاللہ، اور من کا معنی یاد ہے نا سب کو، وہ تو نہیں بھولے؟ سے من سے سے، اور شر، شر کیا ہوتا ہے؟ شر ہوتا ہے تکلیف اور برائی، شر تکلیف یا برائی، تو جو آپ کو پہنچے، جیسے دیکھیں آپ اردو میں لفظ شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، آج کل تو ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے ٹی وی پہ بھی پچھلے دنوں بہت آتا رہا ہے، شر پسند عناصر، شر انگیز، تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ تکلیف پہنچاتی ہیں، برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں شر۔ تو من شرری، ہم نے کہا قل اعوذ برب الفلق، میں رب فلق کی پناہ میں آ رہا ہوں، کس سے؟ من شر، شر سے، تکلیف سے، برائی سے، کس کی؟ ماں، ماں کا کون سا معنی یہاں پہ آیا؟ ماں کے اب آپ نے کتنے معنی پڑھ لیے ذرا بتائیں مجھے، کیا کیا ہے ماں؟ نہیں کیا جو اور ویری کی۔ گڈ، نہیں، ایک ہم نے معنی پڑھا ہے، ماں کے تینوں معنی ذہن میں رکھنے ہیں آپ نے، نہیں، کیا، سوالیہ اور جو۔ اب یہ دیکھیں، یہ درمیان میں آیا نا، تو ہمیں اس کے کانٹیکٹ سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کیا بات ہو رہی ہے۔ من شرری ما خلق، اور فعل سے پہلے ہے، تو ان چیزوں کے، ماں جو کچھ بھی، جو بھی چیزیں، خلق جو بھی اس نے پیدا کیا، خلق اس نے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ ظاہر ہے پیچھے اللہ کا ذکر ہوا ہے تو اسی کی بات ہو رہی ہے کہ ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا، کیونکہ ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، تو من شرری ما خلق، جو کچھ اس نے پیدا کیا اس کے شر سے۔ تو یہ جو ماں ہے نا، ماں اور فی، یہ بڑے اہم ہیں۔ جو لوگ عرب جاتے ہیں وہاں پہ تو آپس میں جنہیں صرف یہی آتے ہیں وہ اسی طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، فی ہی یہ ہے، یہ کیا ہے، ما فی ہی یہ کیا ہے، نہیں ہے اس میں، تو ماں نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے حرف سے پہلے۔ تو اینی ویز ماں کو دیکھ بھی لیتے ہیں ایک دفعہ، ماں کے یہ تینوں معنی دیکھیں، نہیں، کیا اور جو، نہیں، کیا اور جو، یہ آپ سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زبانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک لفظ کے ڈفرنٹ معنی ہو سکتے ہیں، تو ماں جب حرف کے ساتھ آیا تو نہیں والا معنی، اور ماں، آپ کو یاد ہے سوالیہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا، ماں دینو کا، جواب دیں ذرا سارے آپ، ماں دینو کا کیا کہیں گے؟ اسلام، دینی الاسلام، دینی اسلام، دینی ہاں، دینی الاسلام، بالکل ٹھیک ہے۔ اور دینی الاسلام، ہاں، تو ماں جب درمیان میں ہے، من شر ما خلق، تو اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ اسی طرح من کے بھی دو معنی ہیں، پہلے بھی ذکر ہوا تھا۔ من کا معنی کون؟ من جوائننگ ورڈ کے طور پہ، تو اور اس پر اس سوال کا جواب بھی سب کو آنا چاہیے، من ربو کا، جواب دیں۔
ربی اللہ ربی اللہ، اس میں من سوالیہ آیا ہے، اور سمی اللہ لمن حمیدہ اس میں وہ جو والا معنی. تو من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کیا. تو خلق آپ کو ویسے بھی آتا ہے ٹیبل سے، خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، خلق خدا بھی اسی کو کہتے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی. تو اب یاد رکھنا ہے کہ ہر اس چیز کے شر سے، یعنی پوری مخلوق، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ نے تو انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن انسان بھی شر پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان کے شر سے بھی، ساری جاندار بے جان چیزوں کے شر سے. تو جب آپ یہ آیت کہہ رہے ہوں، آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے ہر جاندار چیز اور بے جان چیز کے شر سے پناہ مانگی. اچھا، جاندار کا تو شر ہوتا ہے، بے جان کا کیسے ہوتا ہے نا؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ راستے میں جا رہے تھے، پتھر سے ٹھوکر لگی اور گر گئے. تو جاندار و بے جان ہر چیز کے شر سے اللہ محفوظ رکھے. جی پڑھیے بردر سعید احمد. من سے شر، شر ما جو، خلق اس نے پیدا کیا، من شر ما خلق اچھا یہ یاد رکھیں. سے شر. جی ٹھیک جی ہے، سر. ماشاءاللہ. خلق یہ کا سب نے پڑھیں گے یاد یا رکھنا ہے. خلق پڑھیں گے؟ ہاں ویری گڈ، یہ اچھا سوال ہے. میں یہی بتانے لگا تھا، عربی قاعدے پر جب کسی لفظ پر ہم رکتے ہیں، جب آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، تو ہم آخری حرکت نہیں پڑھتے، تو ہم کہیں گے خلق. ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے. توجہ سے سنیں یہ بات. جب بھی ترجمہ کر رہے ہوں گے تو آخری لفظ جو ہے نا، اس کی حرکات کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو صحیح ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. ومن شری، اب یہ سورت کا شروع تھا، اب 3 چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، ان کا ذکر آ رہا ہے. ومن شری، اور شر سے. کس کے شر سے؟ غاسق. غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو. غاسقن لکھا ہوا ہے، آپ سارے سمجھ کے بتائیں. اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ ویری گڈ. بس اب یہ ذہن میں رکھ لیں. تو شر سے اندھیرے کے، غاسق اندھیرا. غاسق اسم ہے، اندھیرے کا نام ہے ظاہر ہے. تو اندھیرے کے شر سے، اور صرف اندھیرے کے شر سے نہیں، آگے بات چل رہی ہے. اذا وقب، از اور اذا کا معنی ہوتا ہے جب. از اور اذا کا کیا معنی ہے؟ جب. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ کو بہت دفعہ قرآن میں نظر آئے گا از اور اذا، جب. تو جب، ومن شر غاسق اذا، اور اندھیرے کے شر سے جب. آگے ہے وقبہ. وقبہ بھی فعل ہے، اور یہ فعل ماضی ہے. وقبہ، جیسے آپ نے کہا نا خلقہ، تو یہ بھی ساتھ ساتھ دلچسپی کے لیے ساتھ ساتھ سیکھتے بھی جائیں. اب آپ کو افعال کا پتہ ہے، فعل، جعل. تو وقبہ وہ چھایا، ماضی کا معنی تھا. لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب اندھیرا چھا جائے یا چھا جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک چھوٹا سا عربی کا یہ اصول ہے کہ اذا کے بعد ماضی آئے تو اس کا معنی بدل کے مضارع والا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وقبہ کا معنی تھا وہ چھایا یا چھائے گا، لیکن یہاں معنی کیا بن گیا کہ جب چھا جائے گا یا چھاتا ہے، اندھیرا جب چھا جائے. اذا وقبہ. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جب آگے جا کے ایک صورت میں آئے گا نا، جا، وہ آیا، یہ بھی ماضی کا معنی ہے، اور اذا کی وجہ سے بن جائے گا جب وہ آ جائے گی. تو اس وقت میں آپ سب سے یہ پوچھوں گا، ہو سکتا ہے ابھی بھی تھوڑی دیر میں پوچھ لوں. تو اذا کے بعد ماضی آئے تو معنی بدل کے مضارع والا، معنی بدل کے مضارع والا، یاد رکھیں. تو اندھیرے کے شر سے ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے یا چھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ رات ہوئی، آپ فارغ ہوئے، وہ کہتے ہیں نا وہ کیا ہوتا ہے، ایمٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ، کچھ اس طرح کا ہے نا. تو اسی حساب سے ہم بھی بیٹھ کے خالی شیطانی سوچیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے، اور یہ سارے کام راتوں کو ہی ہوتے ہیں. لوگ سینما کی طرف چل پڑیں گے، فارغ ہو جائیں گے، ویسے فضولیات. تو رات کا حملہ جو ہے نا، دشمن کے حملے بھی رات میں آسان ہوتے ہیں.
تو اپنی راتوں کو بہتر بنانے کے لیے، اس لیے ومن شر غاسق اذا وقب، تو اس رات کو کا احتیاط کریں کہ سارے دن کی نیکیاں نہ اس میں ضائع ہو جائیں۔ تو فراغت میں، اور آج کل فراغت کیا ہے، موبائل پکڑا اور جو فضول، مطلب آپ تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ چلیں اسی موبائل سے آپ ایک بہترین کام کر رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، لیکن آج کل ہوا کیا ہوا ہے، ذرا سا آپ ہلے نہیں، ذرا سی آپ کی توجہ، بے تکا کوئی لنک چھیڑا اور فضول چیزیں کھلنی شروع، اور وقت کا بھی ضیاع، اور پھر آدھی رات، اور اپنی اور ہماری نمازیں بھی گئیں اور سب کچھ گیا۔ تو اس لیے ومن شر غاسق اذا وقب۔ ویسے بھی جس دور اور زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے جوان بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ رات کی جو حالات بنتے جا رہے ہیں، تو اس سورہ کا، ان آیات کا اس تصور کے ساتھ پڑھنا کہ اللہ محفوظ رکھے گا، یہ بڑا ضروری ہے۔ جی سسٹر مریم پڑھیے۔ ومن شر، اور شر سے، غاسق، اندھیرے کے، اذا، جب، وقبہ، چھا جائے۔ اذا ماشاء کے اللہ، بعد وقبہ آ جائے تو یہ فعل ماضی آ جائے تو وہ مضارع ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، یہ بہت اچھی بات ہے سسٹر، یاد بھی کرا دیا کہ ماضی مضارع میں بدل دیں گے۔ تو آئیے جی، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر، یہ آپ سب کو مانا آتا ہے، وا اور من سے، شر سے، کس کے شر سے؟ نفاثات، ذرا سارے بولیں، نفاثات، جیسے آپ بولیں تو آپ اس کو نہ کریں گے، آپ کی منہ سے ہوا نکلے گی آپ کی، نفاثات، نفاثات، نکل رہی ہے نا پھونک سی، پھونک، یہی اس کا معنی ہے۔ اگر تو پھونک نکل رہی ہے تو آپ کو معنی پکا ہو گیا، کیونکہ اس کا معنی یہی ہے، پھونک مارنے والی، یا پھونک مارنے والی سے مراد جادوگرنی ہے، اور یہ ہے تو مؤنث، لفظ مؤنث ہے، نفاثہ، آپ کو پتہ ہے گولتا والا، اور اس سے الف تا کی جمع، نفاثات، دیکھیں پھونک نکلتی ہے منہ سے، تو پھونک مارنے والی جادوگرنیاں، مراد اس سے سب جادوگر ہیں، نفوس جادوگر، وہ مرد ہے عورت ہے جو کوئی بھی ہے، تو نفاثات، تو معنی کے لیے ایک دفعہ پھر بولیں جو ابھی تک نہیں بولا، ہوا نکال کے نفاثات، تو پھونک نکلے گی، بس سمجھ لیں یہی اس کا معنی ہے، پھونک مارنے والی جادوگرنیاں یا جادوگر سارے۔ اور فی العقد، یہ فی میں، اور عقد جو ہے یہ جمع ہے عقدہ کی، عقدہ کی، ٹھیک ہے جی، جسے ہم کہتے ہیں عقدہ گرہ، وہ کہتے ہیں گرہ کشانہ ہوا، عقدہ کشانہ ہوا، تو گرہ باندھ دینا، یہ ساتھ آپ کو تصویر میں نظر بھی آ رہی ہے، تو عقد اس کی جمع ہے عقد، یہ جادو کا ایک طریقہ ہے، عمومی آپ کے نالج میں ہی ہوگا کہ وہ گریں باندھتے جاتے ہیں اور اس پر پڑھتے جاتے ہیں، تو ان کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے پھونک مارنے والیوں کے گرہوں میں، عقد، یاد رکھیں عقد جمع ہے، اور اس طرح کی جمع بھی عربی میں بنتی ہے، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، جو مکس اپ ہو کے نا ٹوٹی پھوٹی جمع بھی ہم اس کو کہتے ہیں، تو عقدہ گرہ، اور عقد گرہیں زیادہ، تو اسی طرح ہم کہتے ہیں عقد نکاح، عقد نکاح ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ نکاح کی گرہ، کہ اب نکاح نے ان دونوں کو آپس میں باندھ دیا ہے، ٹھیک ہے، شادی کی گرہ، تو اس سے بھی معنی کو یاد رکھ سکتے ہیں، ومن شر النفاثات فی العقد، کہ ان کے شر سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے جو جادو کرتے ہیں گروہوں میں۔ تو اب یہ جو ہے اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بعض خاندانوں میں تو اس حد تک لوگ چل، یہاں نہیں کھانا، وہاں نہیں جانا، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، جادو کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو آپ اس سورہ کو پڑھیے اور اطمینان میں آ جائیے، اس سورہ سے علاج کیجیے، اور جادو ایسی خطرناک چیز ہے، اس دور میں ہم نے دیکھا، آپ بھی جانتے ہوں گے، لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا اس نے، خاندان بگاڑ دیے، خاص طور پہ جو میری بہنیں ہیں نا، وہ بیچاری پریشانی میں بعض اوقات ایسے لوگوں کے پاس چلی جاتی ہیں، ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جو آپ کا مال اور چیزیں تو جاتی ہیں، بعض اوقات اور بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں، ایمان، دین،
دنیا سبھی سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے. تو وہ اس کے علاج کے لیے لوگ غلط کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں. بھائی دیکھیں، ایک مسلمان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے غلط طریقوں کی طرف جائے. اس کو سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت میں ہے نا. آپ سب جانتے ہیں. اور جو سب سے بڑا حکیم ہے اس نے اپنے نبی کو وہ حکمت عطا فرمائی ہے، اور اس دانائی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور مجھے اور آپ کو یہ صورت پڑھ کر اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے پھونک مارنے والیوں کے جو گھروں میں پھونکتی ہیں. تو جب بھی اس طرح کی پریشانی ہو، شک ہو، اس کو پڑھنا شروع کر دیں سنت کے مطابق اور خود کو محفوظ کر لیجئے. یہ سسٹر طاہرہ یاسین پڑھیں. سسٹر طاہرہ آپ کریں انمیوٹ خود کو اور پڑھیے. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جی میں کسی پیر پر کامنٹ نہیں کر رہا. ہاں آپ سب جانتے ہیں جو بھی حالات ہیں، تو اسی سے دین اور ایمان کے معاملات خراب ہوتے ہیں. سسٹر طاہرہ نہیں ہے تو سسٹر آمنہ علی آپ پڑھیے، انمیوٹ کریں. اور من سے شر النفساتی پھونک مارنے والیوں کے فی العقد گروہ میں، اور شر سے پھونک مارنے والیوں کے گروہ میں. گروہ یہ گرہ ہوتی ہے ایک، وہ گرہ باندھنا، اور گرہیں ظاہر ہے زیادہ، تو ان کے شر سے پناہ مانگی گئی. تو اب ہم نے کہا شیطان کا وار ہر رات. اب وہ ہر رات بھی ایک گرہ باندھتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو پھونکنے والے نا جو شیطان ہے، یہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ رات کو نا ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گرہ باندھ دیتے ہیں یہ شیطان. حدیث اصل میں یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی، یہ سر کا آخری حصہ جو ہوتا ہے، جب ہم سوتے ہیں تو وہ اس پر گریں لگاتا ہے، منتر پڑھتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے رات بہت لمبی ہے بس خوب سو. اب اس کا مقصد ظاہر یہی ہے کہ سب کچھ چھوٹ جائے، نماز چھوٹے. اگر وہ شخص بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، مثلا آپ اٹھے اور آپ نے کہا الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو ایک گرہ کھل گئی. آپ نے اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کیا، بسم اللہ، اللہ اکبر، جو بھی آپ نے. پھر وہ اگر وضو کر لیا اس نے، ایک اور گرہ کھل گئی. پھر نماز فجر پڑھ لی، تینوں گرہیں کھل گئی. بہترین صبح، بہترین دن، حشاش پشاش، برکتوں سے بھرپور. ورنہ سستی، کاخلی اور وصف سے اور بیماریاں اور مصیبتیں اور تنگ دستی اور یہ سارا کچھ. تو آخری بات ہے جی، ومن شر حاسد اذا حسد، یہ بھی بڑی اہم ہے. اور شر سے کس کے؟ حاسد. حاسد ہوتا ہے حسد کرنے والا. اور آگے ہے اذا، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا از اور اذا قرآن میں سینکڑوں بار ہے، 650 سے زائد بار قرآن میں، جس کا معنی ہے جب. تو آگے تھا حسد. اب ہم رکے تو ہم نے کہا حسد. ہو سکتا ہے آپ کہیں اچھا اردو والا حسد ہی ہے، اسم نہیں، یہ ہے حسدہ. حسدہ تو یہ کیا ہوگا؟ فیل. کیا ہوگا؟ سارے بتائیں. حسدہ فیل. اب دیکھیں فرق کیا ہے. اگر آپ اس کو حسد پڑھیں گے تو یہ اسم بن گیا، اور حسدہ ہے، یہ حسدہ، یہ اصل میں فیل ہے، وہ حسد کرے یا اس نے حسد کیا، ماضی کا معنی. تو یہاں پہ اس کا معنی بدلا کیوں ہے؟ مضارع کا معنی کیوں آ رہا ہے بتائیں. اس کے آگے اذا لگا ہوا ہے. پہلے ویری گڈ، ایکسیلنٹ، سب نے صحیح بتایا کہ اذا کی وجہ سے معنی بدل کر مضارع کا بن گیا. تو حسد کیا چیز ہے؟ پہلے دیکھیں، حسد دیکھتے ہیں. جب کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی کو کوئی چیز ملی، کوئی فضل ملا، کوئی اس کی زندگی میں کوئی انعام آیا، کوئی اچیومنٹ ہوئی، کوئی عہدہ ملا، کوئی گھر مل گیا، کوئی، تو وہ کہے کہ یہ اس کو سے چھن جائے، اسے کیوں مل گیا، اس کو تکلیف شروع ہو جائے. اور یا یہ کہ مجھے مل جائے، اچھا مجھے نہیں بھی ملتا نا، اس سے ضرور چھن جائے.
اب یہ خطرناک جو سوچ ہے نا، اس کو کہتے ہیں حسد. اچھا، اللہ بڑا کریم ہے، انسانوں کی نفسیات کے حساب سے اس نے اس جذبے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک اور چیز بھی رکھی ہے، جسے کہتے ہیں رشک. رشک کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے، کسی کو کوئی چیز ملی، الحمدللہ، آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو اس کی خوشیاں دکھائے، اے اللہ تم مجھے بھی دے، مجھے بھی مل جائے. تو کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کسی ایک کو دے سکتا ہے، کیا وہ آپ کو نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے نا. اس سے زیادہ تو دینے والا کوئی اور ہے ہی نہیں. یہ کوئی دنیاوی شخص تو نہیں ہے، یہ کوئی عام آپ کا باس تو نہیں ہے جو کہے گا نہیں بھائی بس دے دیا، یا کوئی وزیر اعظم تو نہیں ہے جو کہے گا بس میرے بس میں اتنا ہی تھا دے دیا. یہ تو اللہ ہے. تو اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں. جب اس نے کسی کو نوازا ہے تو آپ کی الحمدللہ، اللہ تو نے اسے دیا ہے، اس میں اس کے لیے خیر پیدا فرما، مجھے بھی عطا فرما، میں اس پر بڑا خوش ہوں، اور خوب مبارکباد دیجیے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے قریبی دوست احباب، رشتہ داروں کو، دوستوں کو ملے تو ہمیں کیوں حسد ہو؟ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ خوب دے، یہ میرے سب جاننے والے ہیں تو انہیں عطا فرما اور مجھے بھی دے، اور انہیں مبارکباد دے، ان کی خوشی کا حصہ بن جائیں اس میں. تو حسدہ تھا، اس نے حسد کیا. اذا کی وجہ سے معنی بلکہ مضارع کا بنا کہ جب وہ حسد کرے یا کرے گا یا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب حسد عام ہے، عام ہر جگہ. میں نے خود دیکھا ہے، میں ایک دفعہ حقیقتاً میں نے یہ دیکھا کہ یہ بالکل چھوٹے لیول کے سطح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی حسد کر رہے ہوتے ہیں. الیکٹریشین اتفاق ہوا تو وہ ایک دوسرے سے، اور بڑے لیول پہ ہم آفیسز پہ یہ بھی ہم عام دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں آفس میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. یہ جذبہ بعض کا ہم میں بھی امڑ آتا ہے. ہم انسان ہیں، میں کوئی ظاہر فرشتہ نہیں ہوں. تو اب اس کا توڑ کیسے کرنا ہے؟ دونوں طرح سے خطر. آپ حسد کریں تب بھی خطر، کوئی آپ سے حسد کرے وہ بھی خطرناک ہے. کیوں؟ کیا ہوگا؟ وہ آپ کا نام خراب کرے گا، آپ کے بارے میں خام خواہ لوگوں کو غلط باتیں کہے گا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو ظاہر ہے اب اس حسد سے بچنا ہے آپ نے. نظر وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا لگ جاتی ہے. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی بچائے. اور اپنے بھائی کے لیے دعا کیجیے غائبانہ، ہمیشہ اپنے بہن بھائی کے لیے. الحمدللہ میری عادت میں ہے خصوصی اپنے بہن بھائی، تمام دوست احباب رشتہ دار نام لے لے کر بھی، اور خوب دعا ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا فرمائے. اور میں ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کو بتاؤں، اس لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ بہن بھائی کوئی ان میں سے آپ کا محتاج ہو جائے، آپ کے پاس آ جائے اور وہ آپ سے آ کر مانگ لے ادھار، یا ایسے کوئی چیز مانگ لے یا مدد مانگ لے. اب آپ بھی انسان ہیں اور آپ کی انسانی جبلت وہ کرنے کو تیار نہ ہو تو آپ پھنس گئے نا مشکل میں. تو اس لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی کسی کو محتاج نہ بنا، انہیں خوب عطا فرما، اور مجھے بھی کسی کا محتاج نہ کرنا، تو مجھے بھی عطا فرما اور خوب دے، زیادہ دے. تو الحمدللہ ہم نے سورہ مبارکہ میں 3 طرح کے، ویسے تو ہم نے شروع میں کہا تھا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق میں سارے شر آگے تھے، مگر یہاں خاص ذکر کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا ہر دور، ہر زمانے، ہر وقت کی مصیبتوں کو. غاسق اندھیرا، نفثات جادوگرنیاں، حسد، حاسد کا. تو ان تینوں پہ ذرا غور کریں، ان میں کون سی چیز کامن ہے. اصل میں ان شر کا پتہ نہیں چلتا، آپ کو احساس نہیں ہوتا. رات کو فراغت ٹی وی لگا کے آدھی رات تک بیٹھے ہیں، فضول چیزیں دیکھ رہے ہیں، نماز کا وقت گیا. جادو آپ پر ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا. لوگوں کے گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، صحت برباد، دنیا برباد، کاروبار برباد. حاسد لے کے بیٹھ جاتا ہے آپ کو، آپ کی عزت، شہرت، دولت، مقام، سب کو نقصان پہنچاتا ہے. خود آپ حسد کریں تو آپ کی نیکیاں ساری ختم. تو اس لیے ان سے بچیے. اس سورہ کو میں اور آپ ہم زندگی میں لے کر آئیں، اللہ کے نبی کی سنت کے طریقہ پر. ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل، یعنی آپ چاہیں تو سورہ اخلاص
اور سورہ فلق اور سورہ ناس، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھیے۔ اللہ نے یہ فارمولا دیا ہے، اس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیے۔ کسی ہاں دیکھیں، پریشانی ہو، بیماری ہو، لوگوں سے ڈسکس کرنا، اچھے لوگوں کے پاس جانا، علم والوں کے پاس جانا، اور جن کے پاس صحیح قرآن کا علم ہو اور جو دنیا سے دور ہو، ضرور جائیے، آپ ان سے فائدہ بھی اٹھائیے۔ لیکن سب سے بڑا فائدہ اللہ کے کلام سے اور اللہ کے نبی کی زندگی سے اٹھائیے، اور نہیں اٹھائیں گے تو کوئی نقصان کریں گے اپنا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ جی سسٹر ریحانہ پڑھیے۔ ومن شرری، اور شر سے، حاسدن، حسد کرنے والے، اذا، جب، حسدا، وہ حسد کرے۔ ماشاء اللہ، تو جب وہ حسد کرے، تو اب یہ سورہ کو زندگی میں لانا، جیسا کہ پہلے میں نے کہا، اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی ساری زندگی کیا کرتے تھے؟ نماز اور قرآن ہی نہیں سکھاتے رہے، زندگی کا ہر طریقہ سکھایا صحابہ کو، اور سارے کام کیے، یعنی جا کے معاشرے کے اندر یہ دین کو آگے پھیلایا بھی۔ اگر وہ نہ یہ کام کرتے تو یہ کیسی اچھائی اور یہ دین اور یہ قرآن ہم تک پہنچتا؟ تو یاد رکھیں کہ بربادی کے لیے یہ کافی ہوتا ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں، بس یہ سوچ کے بیٹھے رہیں میں کچھ کروں گا تو کیا ہوگا، چلو مجھے پتہ چل گیا میں خود کو بدل لوں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، تو ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ کی قوت نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ زبان سے بدلے۔ زبان کی قوت نہ ہو تو دل میں برا جانے کہ اس کے نیچے ایمان ہی نہیں ہے۔ تو خدا را یہ یاد رکھیں، ہم نے برائی کو برائی سمجھنا ہے، اس کو روکنے، اس کے تدارک کی کوشش کرنی ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنی ہے۔ صرف گھروں میں بیٹھ کر صرف خود کو درست کر لینا یہ اس دین کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمان کا طریقہ کار نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اس پیغام کو خود سیکھ لیں، آگے بھی پہنچائیں، لوگوں کو بھی علم دیں۔ جہاں لوگ پریشان ہونے فوری کہیں کہ سورہ فلق پڑھیے، سورہ ناس سے فائدہ اٹھائیے، تو سارے شرور سے انشاءاللہ بچنے کا فارمولا، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد، جو اس دور کی بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں، اللہ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے۔ اور الحمدللہ کلاس کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ اگر کسی کا کوئی کوئک کوشچن ہے تو پوچھیں، ورنہ ہم جی سسٹر انمیوٹ کر لیں، پوچھ لیں۔ ہاں سر، آپ نے یہ کہا ہے کہ حسد جو ہے وہ اسم ہے، مگر اس میں اسم کی کوئی نشانی نہیں نظر آ رہی۔ سسٹر میں نے نہیں کہا اس سمے، میں نے کہا یہ حسدہ، یہ فعل ہے۔ یہ فعل ہے؟ جی دیکھیں، ٹھیک ہے سر۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، حاسد کیا ہے مجھے بتائیں؟ تو وہ اسم کلیئر ہے نا سبجیکٹ آپ جس کو؟ پہ کام ہوتا حسد کرنے والا۔ ہاں وہ کلیئر ہے آپ کو، حاسد، ہے۔ حسد کرنے والا۔ تو حسدہ میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ پورا پڑھیں، اگر آپ اس پہ رکیں گے تو آپ کہیں گے حسد، تو یوں لگے گا یہ اسم ہے، جبکہ اسم نہیں ہے، یہ ہے حسدہ، اس نے حسد کیا، یہ فعل ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے سر۔ چلیے جی آگے پڑھتے ہیں اگلا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گرامر میں انشاءاللہ آج خصوصی مبارکباد فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع بھی ہم ٹی پی آئی کے ذریعے کریں گے۔ تو چلیں ٹی پی آئی کروائیں سسٹر نغمانہ علی۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ مل کر کیجئے، تو ہم ان سب کا استعمال کریں گے قرآن سیکھنے کے لیے۔ اسم فعل حرف آپ کو بار بار بتائے جاتے ہیں، اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ فعل کہتے ہیں عربی میں اس میں کوئی کام ہو رہا ہو اور کرنے والا ہو، کوئی زمانہ ہو، اور یہ اکثر 3 حروف سے بنتے ہیں۔ یہ سب باتیں ہم پہلے جان چکے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ ماضی ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، ماضی ہو چکا ہے، اس کا ہم نے آپ سے کوئز بھی لے لیا۔ فعل مضارع ہم شروع کر رہے ہیں، اس کو پڑھیں گے، اس کا آپ سے ٹیسٹ بھی لیں گے، یہی اس کی تعریف ہے۔
मुदारे जो काम हो रहा हो होगा, ये थोड़ा सा उर्दू में फेले हाल और फेले मुस्तकबिल दोनों को मिलाकर अरबी में फेले मुदारे होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सिस्टर ताहिरा यास्मीन ये टेबल करवाएं, ये तो माजी है, पूरी रवानी से तेजी से, अब तो आपने क्विज भी दे दिया हुआ है, तो ये टेबल करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाला उसने किया, फालू इन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। अब मैंने देखा बहुत से लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया, आपने देखा है कि सिस्टर ने करवाया फौरी मेरा हाथ उठ जाता है, इशारे करता है, तो इससे मेरी बॉडी मुझे याद भी करवा देती है इसका माना। आप लोग बस बैठे हुए हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, आप भी साथ प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। आज से हम फेले मुदारे शुरू कर रहे हैं। फेले मुदारे जैसा कि मैंने कहा जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है, होगा, इसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट टेंस, काम पूरा नहीं हुआ। माजी को हमने कहा था परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये देखिए ये है वही वाले जो आपने किए थे ना, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतू फ़अलतुम फ़अलना, उन्हीं के फेले मुदारे क्या है, यफ़अलू वो करता है या करेगा, दोनों माना शामिल है, ये याद रखें। हम आसानी के लिए एक बोला करेंगे, यफ़अलू की जमा बनी यफ़अलूना, वानून जमा कर लेंगे, वो सब करते हैं करेंगे। तफ़अलू 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 तुम करते हो या करोगे। अफ़अलू अफ़अलू मैं करता हूं करूंगा। तफ़अलूना ये जमा का है, आप सब करते हैं करेंगे। नफ़अलू हम सब करते हैं करेंगे। ये अच्छा ये बताइए नफ़अलूना क्यों नहीं लिखा हमने यहाँ, नफ़अलू क्या लिखा है, क्यों क्यों क्या लग रही है आपको वजह? नफ़अलू ना से ना हरफ के लिए यूज होता है। ना की वजह से, ना में हाँ हम आ जाता है, ये ना चूंकि एक दफा ना की शुरू में ही आ गया है, तो फिर बाद वाले वानून की जरूरत नहीं थी। अच्छा और गौर से सुने, अगर आप चाहते हैं आपको कभी ना भूले ये, तो आपको याद है आपने पढ़ा था नअबुदू, क्या पढ़ा था? हम इबादत नअबुदू का करते हैं, माना बताएं जरा आप नअबुदु सारे, क्या था? हम इबादत हम करते हैं, इबादत करते हम इबादत करते हैं, देखिए वो भी हम मुदारे था। इबादत करते नस्ताइन पढ़ा था आप लोगों ने, नस्ताइन उसका माना बताएं। हैं, मदद हम चाहते तुझसे मदद हम हम मांगते हैं। मदद मदद चाहते हैं। मांगते हैं, चाहते हैं। मांगते हैं, ये चाहते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह नफ़अलू हम सब करते हैं। अच्छा आपने गौर किया इसके इशारे मैंने कैसे किए हैं? माजी के इशारे यहाँ नीचे थे, यहाँ पर, ठीक है, द लेवल ऑफ माय, यहाँ पे चेस्ट के इशारे के लेवल पर, तो मुदारे के इशारे ऊपर है, थोड़ा सा कंधे के लेवल के ऊपर। यफ़अलू हैं वही 6 इशारे, राइट साइड पर यफ़अलू वो करता है, वो थर्ड पर्सन, यफ़अलूना वो सब करते हैं, और सामने वाला यूं, अब ये वाला नीचे था ना माजी का, अब ये ऊपर है यहाँ। तफ़अलू तुम करते हो या आप करते हो, एक के लिए है ये याद रखना है। अफ़अलू मैं करता हूं, अपनी तरफ एक से इशारा, तफ़अलूना आप सब करते हैं, सामने जमा का इशारा, नफ़अलू हम सब करते हैं। और एक और चीज, मुदारे में आवाज भी थोड़ी ऊंची हो जाती है। अब गौर कीजिएगा, मैं कराऊंगा माजी और मुदारे इकट्ठा, पहले माजी कराने लगा हूं, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतू फ़अलतुम फ़अलना, अब हाथ ऊपर गया, आवाज ऊपर गई। यफ़अलू वो करता है, वो करेगा। यफ़अलूना वो सब करते हैं, वो करेंगे। तफ़अलू आप करते हैं, आप करेंगे। अफ़अलू मैं करता हूं, करूंगा। तफ़अलूना आप सब करते हैं, आप सब करेंगे। नफ़अलू हम सब करते हैं, हम सब करेंगे। तो हाथ भी ऊपर, आवाज भी ऊंची, और मुदारे की तब्दीलियां भी आ गई, ठीक है। चलें सिस्टर रेहाना करवाएं। यफ़अलु वो करता है या वो करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं या फिर वो सब करेंगे। तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा मुझे लग रहा है अभी लोग शौक से नहीं कर रहे, कोई लोग हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे, तो शौक दिलवाने के लिए आपको बताऊं कि कुरान में ये इस इन पैटर्न के ऊपर अफाल आए हैं 8500 बार, तकरीबन 9000 बार इस पैटर्न पर भी। पहला जो माजी का पैटर्न था 9000 उस पर, और 9000 इस पर। तो जरा शौक से करवाएं, सिस्टर मरियम कराएं, सॉरी मुदारे। यफ़अलु यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलूना
آپ سب کرتے ہو وہ سوری وہ آپ نہیں سب سسٹر، کرتے وہ ہیں یفعلون وہ sorry, وہ کرتے ہیں، میں نے غلط اشارہ کیا اس وجہ سے، آپ کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تو اب یہ آپ نے اچھا ایک چیز نوٹ کریں کہ جب ہم نے اس طرف کیا تو یا لگا ہوا ہے شروع میں اس کے، یا یفعلو یفعلون، اس طرف کیا تو تا لگا ہوا ہے شروع میں، تفعلو، یہ ہے افعلو کا اشارہ۔ جیسے اعوذو، اس سے یا اعوذو میں بھی کہتا ہے نا میں پناہ میں آتا ہوں، وہ بھی مضارع ہے اسی طرح۔ تفعلون میں پھر تا ہے، اور نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اس میں تبدیلیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ ساری شروع میں ہو رہی ہیں نا، بس یہ ذہن میں رکھ لیں، آگے اس کی تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں۔ آئیے پہلے کرتے ہیں ہم عربی بول چال۔ تو بردر متی اللہ، اگر میں آپ سے کہوں حل یفعلو، آپ کیا کہیں گے جواب میں مجھے؟ نعم يفعل، ادھر ہی اشارہ کریں گے، نعم یفعلو، حل نعم یفعلو، نعم حل تفعلو، نعم أفعل، حل تفعلون، نعم نفعل، نعم نفعلو۔ اس کا مطلب کیا ہے بردر، نعم نفعلو؟ ہم سب کرتے ہیں، وہ سب ہم سب کریں گے، نہیں وہ تو نہیں ہے، نفعلو، نفعلو ہم اشارہ ہم دیکھیں۔ سب کریں گے۔ ہم سب ہم کریں سب گے۔ کریں گے۔ ہاں، آپ سے سوال پوچھا گیا حل تفعلون، کیا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے؟ تو آپ نے کہا نعم نفعلو، جی ہاں ہم سب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں سارے جواب دیں، حل یفعلو، نعم یفعلون، تو نعم يفعل، وہ کرتا ہے کرے گا، حل یفعلون، نعم یفعلون وہ سب کریں گے۔ حل تفعلو، نام افعلو، نعم افعلو وہ کرتا ہے، حل تفعلون، نعم نعم نفعل، نعم نفعل، اچھا، نعم نعم نفعلو، نفعل نفعلو، جگہ بنائی ہے ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ تو اس کی طرح نا گھر میں بھی پریکٹس کیا کریں اس بول چال کی۔ سسٹر نادیہ گل اور سسٹر طاہرہ یاسمین، آپ ذرا آپس میں یہ پریکٹس کروائیں، بردر سعید سے میں بعد میں خود کروں گا ایک اگلے ٹیبل پہ۔ هل يفعل، سسٹر طاہرہ انمیوٹ نعم کریں۔ یفعل، هل يفعلون، نعم یفعلون، هل تفعل، نعم افعل، هل تفعلون، نعم نفعل، نعم نفعلو، جی نعم ہاں ہم نفعل۔ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دیکھیں جیسے ہم نے ضمائر کیے تھے نا، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ جو ہوتے ہیں نا ماضی کے بھی جو تھے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ہوا فعلا، یہ ایک ہی معنی ہے، ہوا فعلا اس نے کیا، یا فعلا کے اندر بھی ہوا موجود ہے۔ اسی طرح مضارع میں بھی یفعلو کے اندر ہوا موجود ہے، وہ کرتا ہے وہ کرے گا۔ تو بس یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ عربی کے افعال میں کام کرنے والا، سبجیکٹ، کام اور زمانہ، ٹھیک ہے، ایک ہی ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور بھی بڑا کچھ پتہ چلتا ہے، مذکر، مؤنث، تھرڈ پرسن، ایک لفظ بولنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے میں نے فعلا کہا تو آپ کو یہ سب چیزیں پتہ چل گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک آپ کو یاد ہے جب ہم نے شروع میں آپ کو ماضی کے افعال پڑھا رہے تھے تو میں نے کہا تھا آپ رن وے پہ کھڑے ہیں اور جہاز اڑ گیا، یعنی چلا گیا، تو آپ نے کہا تھا ہمیں اس کی چونچ نظر آتی ہے، وہاں پہ تبدیلیاں۔ اب میں کہہ رہا ہوں آپ رن وے پہ کھڑے ہیں، جہاز آ رہا ہے، اب آپ کو کیا نظر آئے گا بتائیں، سب لوگ بتائیں۔ ٹیل سر، اب اس شروع کی کا چونچ جہاز نظر آئے فرنٹ گی، نظر آئے گا، فرنٹ پورا جہاز ہاں، نظر فرنٹ آئے نظر آئے گا، چونچ نظر آئے گی، پہلے دم نظر آئی تھی۔ تو مضارع کے جو افعال ہیں نا، اس کی چونچ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ اس کی چونچ دیکھیں کیا ہے، یہ شروع میں دیکھیں یفعلو کا یا، یفعلون کا یا، تفعلو افعلو، تفعلون نفعلو،
یہ اس کی چونچے ہیں، شروع میں جو تا یا تا حمزہ تا نا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہچان ہوگی آپ کو مضارع کے افعال کی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ فعلا کا تو یفعلو کا سیٹ آپ نے بنا لیا، بردر سعید نے اب یہ ایفرٹ کرنی ہے، اگر اسی طرح اسی وزن پر جعلا سے کچھ بنتا ہو، جعلا کا سیٹ مضارع کا، تو آپ بنا سکتے ہیں؟ ذرا کوشش کریں جی۔ پلیز صرف بردر سعید کو بولنے میں مجھے اتنا شور آ رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی، باقی لوگ چپ رہیں، بردر سعید اونچی آواز میں بتائیں۔ یجعلو، ویری گڈ، یجعلو، یفعلو کی طرح یجعلو۔ اگلا یجعل، یجعلون، ویری گڈ، یہاں پہ کیا ہوگا؟ یجعلتو، تجعلو تجعلو اجعلو اجعلو یجعلتو، یجعلتم، تجعلون آپ سب کے لیے، اور نجعلو ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ یجعلون، نجعلون۔ ہاں جی جی، سسٹر طاہرہ آپ ٹرائی کرنا چاہتی ہیں، کریں۔ یجعلو، یجعلون، تجعلو، تجعلو، اجعلو، تجعلون تجعلون، نجعلو۔ ویری گڈ۔ اب دیکھیں یہ ٹیبل آپ لوگوں نے خود ہی بنا لیا، یہ خوبصورتی ہے ٹی پی آئی کے میتھڈ کی کہ پورا ٹیبل بنا لیا اور معنی بھی آ گیا، کیونکہ آپ کو ایک معنی آ جائے تو باقی سارے آ جاتے ہیں۔ تو سسٹر مریم ذرا معنی بولتی جائیں ساتھ ساتھ آپ۔ یجعلو وہ بناتا ہے، اگلا بولیں یجعلون، وہ سب بناتے ہیں، تجعلو، آپ بناتے ہیں، اجعلو، وہ بناتا ہے، اجعلو، اجعلو۔ میں بناتا ہوں، آپ میرے اشارہ دیکھیں نا، یہ خود اشارہ کرنا ہے، پھر معنی غلط نہیں ہوگا۔ اجعلو، میں بناتا ہوں، اجعلون، آپ سب بناتے ہو، آپ سب بناتے ہیں، اجعلو، ہم سب ہم سب بناتے ہیں۔ بناتے ہم سب بناتے ہیں۔ ویری گڈ۔ تو یہ دیکھیں الحمدللہ کتنی آسانی سے ہمارا یہ ٹیبل بن گیا ہے۔ سسٹر ریحانہ کروائیں ٹیبل۔ یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر نادیہ گل کروائیں۔ یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں۔ ہم سب بناتے ہیں، ویری گڈ، نجعلو ہم سب بناتے ہیں۔ آئیے جی اب آگے اس کی بول چال۔ تو بردر غلام احمد، اگر میں آپ سے کہوں حل یجعلو، اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، لہٰذا ہم کیا کہیں گے؟ بولیں بردر غلام احمد۔ لا یجعلو، اس کا معنی بتائیں کیا مطلب ہے، کیا کہا آپ نے؟ نہیں، وہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ اگر آپ سارے بولیں گے تو دس از انفیئر۔ سارے مائکس بند رکھیں جن کا میں نے نام لیا ہے، استاد کا اتنا احترام تو کریں نا آپ لوگ۔ تو اس طرح سے ذرا تھوڑا مجھے پتا ہوتا ہے جب آپ کو چانس دینا ہوتا ہے میں آپ سب کو کہتا ہوں۔ ابھی برادر غلام احمد بات کریں گے۔ جی برادر حل یجعلو جواب دیں۔ لا یجعلو کیا معنی ہے اس کا لا یجعلو؟ وہ نہیں بناتے ہیں، ویری گڈ۔ نہیں بناتے ہیں یا بناتا ہے؟ بناتا ہے، ایک ہے بناتا ہے، نہیں ایک بناتا ہے ہے، بھائی۔ سسٹر آپ نہیں وہ بولیں نہیں گی، بناتا ہے۔ آپ کی مہربانی، صرف ان کو بات کرنے دیں۔ اچھا برادر حل یجعلون، لا یجعلون، ویری گڈ۔ حل تجعلو، لا اجعلو، حل تجعلون، لا نجعلو، لا نجعلو کا کیا مطلب ہے برادر؟ نہیں ہم سب نہیں بناتے۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ دیکھیں نا اس طرح سے آپ سب نے سن لی ہے کانورسیشن،
اب آپ سارے بول لیں، اب بتا دیں جواب. حل یجعلو، لا لا يجعل لا لا يجعل حل یجعلون، لا لا يجعلون لا يجعلون يجعلون حل تجعل، لا لا أجعل حل تجعلون. لا لا نجعل أجعل لا اب گھر میں یہ پریکٹس جو ہے نا، ایک پارٹنر ڈھونڈ کے کسی دوست، احباب، کولیگ، اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. اسی پیٹرن کے اوپر ہمارے باقی ٹیبل بھی ہیں جو آپ کا ہوم ورک ہے. سسٹر سائمہ شاہ آپ یہ کروائیں. فاتحہ سے بنتا ہے یفتحو، پورا ٹیبل کروائیں. فاتحہ کا مطلب تھا اس نے کھولا، یفتحو وہ کھولتا ہے. کروائیے. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. ویری گڈ. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اس کو ذرا گھر میں دہرانا ہے آپ نے. اور آئیے آج کا نقطہ تعلیم. اور آج کا نقطہ تعلیم جو ہے کہ سن کر سیکھنا جو ہوتا ہے نا، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. تو جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سب سے پہلے سماعت کا ذکر ہے. سننا بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے علاوہ باقی دنیا میں بھی یہ فلسفی موجود ہے کہ ایون پیدائش سے پہلے ہمارے دین میں بھی ہے کہ ماں جو ہے وہ اچھی اچھی قرآن کی آیات اور صورتوں کو سنیں تو اس کے اثرات اچھے ہوتے ہیں. تو پیدائش سے بھی پہلے سننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اس لیے سننا جو ہے نا اس کو استعمال کیجیے. یعنی آپ کورس کی جو گفتگو ہے یا کلاس ہے اس کو سنیں، اور جب خود بھی بولیں تو اتنا اونچا بولیں کہ آپ کے کان سنیں. سننا بڑا اہم ہے. اور قرآن سیکھنے کے لیے اس کو استعمال کیجیے. آپ آج کل ویڈیو ریکارڈنگ آ جاتی ہے، آپ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، آڈیو لگا کے سنتے رہیں موبائل پر، کہیں جاتے ہوئے، کچن میں، پارک میں، سفر میں، گاڑی کے اوپر جاتے ہوئے. تو آڈیو سے بھی سن سن کر آپ یاد کر سکتے ہیں بہت سی چیزیں. تو سننے کا فائدہ اٹھائیں. یاد رکھیں اللہ کے نبی نے قرآن سن کر، صحابہ نے آپ سے سن کر، اسی طرح قرآن آگے آج تک حفاظ جو ہیں وہ حفظ کرتے ہیں. تو انہیں کہا جاتا ہے اونچا پڑھو کہ تمہارے کانوں کو تمہاری آواز آئے. اور آپ بھی کوشش کریں کہ کورس کو بھی اور قرآن کو بھی سن کر بھی یاد کرنے کی کوشش کیجیے. الحمدللہ سبق نمبر 12 مکمل ہو گیا. 144 الفاظ سیکھے. قرآن میں 31,638 بار آئے ہیں. اور اللہ کے فضل سے ہم نے اب مڈ کوئز میں دیکھ لیا کہ ہمارے اندر بڑی صلاحیت ہے، ہم سیکھ سکتے ہیں، ہم اچھے نمبر لے سکتے ہیں. تو نیت اور ارادہ اور پکا کر لیں کہ میں نے اتنا سیکھنا ہے کہ آگے بڑھ کر سکھانا ہے قرآن کو. ٹھیک ہے؟ میں بھی آپ کی طرح سیکھ رہا تھا، ایک عام انسان ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں. بس اللہ کے فضل سے اللہ نے تھوڑی محنت سے زیادہ عطا کر دیا تو سیکھ لیا. آگے سکھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں. آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. اور مجھے آپ لوگوں کے مڈ کوئز کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے. زیادہ تر لوگوں نے بہترین نمبر لیے ہیں. مجھے یقین ہے باقی احباب بھی اور کوشش کریں گے. تو ابھی کلاس کے بعد اگر آپ اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہے، اپنے تاثرات شیئر کرنا چاہے، ضرور کریں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.